أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ نمبر 103، 104 اور 105 کی تطبیق. ولو لو واولین ان نون مشدد غنہ ایک الف کے برابر، اس کو ٹائم دے. انہم آمنو حمزہ میں سختی، نو و مدہ، واتقو قو واولین لمثو و مدہ. تم یہاں پہ ہم ادغام کر رہے ہیں، ادغام مع الغنہ. من نون ساکن کے بعد عین ہے، اظہار کریں گے. عندی نون پر ہم اخفا کریں گے باریک، اسم جلالہ کو باریک پڑھیں گے. خیر یائلین ہے. لو واولین کا الف مدہ، نو و مدہ، یعلمون مو و مدہ اور آخر میں مدہ عرض للسکون. یا ایہا مد منفصل، ایو ای یائلین. الذین ہا زبر کو ہم لام تشدید سے ملائیں گے. ذی یا مدہ، آمنو و مدہ، لا الف مدہ، تقولو تقو و مدہ، لو و مدہ، راعنا را کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، نا الف مدہ، وقو و مدہ، لون. اب لام پیش کو ہم نون ساکن سے ملائیں گے اور اس کے درمیان جتنے حروف ہیں وہ سارے نہیں پڑھے جائیں گے. لونظرنا اخفا ہے یہاں نون ساکن پر اور موٹا اخفا. نا الف مدہ، واسمعوا سین میں سختی اور سیٹی. ولل لام ساکن ہیلے نہیں، کا الف مدہ کے قائم مقام کھڑا زبر ری یا مدہ. عذا الف مدہ، عذابن تنوین کا ہم یہاں پہ اظہار کریں گے اس لیے کہ آگے حمزہ ہے. علی یا مدہ، آخر میں مد عرض سکون. ما یودو ما الف مدہ، یود الذین ذی یا مدہ، کفروا و مدہ، من نون ساکن کا اظہار. اہل الکتاب تا کے اور کھڑا زبر الف مدہ کے مقام. ولل لام زبر کو لام ساکن سے ملائے. ولل مشرکین شن میں تفشی کی صفت کی یا مدہ. این ینزل ادغام کر رہے ہیں یہاں پہ ادغام مع الغنہ. علی یائلین. کم من ادغام شفوی. خیرم خی یائلین. رم ادغام مع الغنہ. من ربی ادغام بلا غنہ. واللہ اسم جلالہ پر پڑھ رہے ہیں. یختص صوت کو موٹا پڑھنا ہے. برحمتہ رح وسط حلق سے نکلے. من یشاء یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم تک. اور اگر ٹھہرنا ہے من یشاء حمزہ واضح ہو. واللہ اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے. ذو الفضل ذل کو نرمی سے پڑھے. فضل لام ساکن کا دھیان رکھے ہلے نہیں. عظیم ضی یا مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. تقبل اللہ منا و منکم.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی 3 آیات کو دیکھیں گے، آیت نمبر 103، 104 اور 105۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو اور اگر، یا لو کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانو اگر ہوتے، کاش ہوتے، یعلمون وہ جاننے والے۔ اس میں لمثوبۃ ایک نیا لفظ ہے، مثوبۃ کا روٹ ہے سا واو با، اور اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ بدلہ پاتے، البتہ ثواب ملتا۔ بیسیکلی ثوب کہتے ہیں عربی میں، پلٹ کر آنے کو بھی کہتے ہیں، اور کپڑے کو ثوب کہتے ہیں۔ جیسے سیتے ہوئے کپڑے کو دوہرا کیا جاتا ہے نا، تو کپڑا پلٹ کر آتا ہے، ایسے ہی کسی بھی عمل کی جزا یا سزا پلٹ کر آتی ہے۔ گویا آپ کا عمل پلٹ کر آتا ہے تو وہ ثواب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ، تقولو تم کہو، راعنا ہماری رعایت کیجیے، وقولو اور تم کہو، انظرنا ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ راعنا نیا لفظ ہے، را عین نون اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رعایت کیجیے ہماری، ہمیں سنیے، اور نگہبان اور حفاظت کرنے کے لیے بھی، کرنے والے کے لیے بھی راعینا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور انظرنا نون ذو را اس کا روٹ ہے، نظر کیجیے ہماری طرف، اردو میں بھی ہم نظر ہی کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ انظرنا، انظرنا دیکھیے ہماری طرف یا نظر کیجیے ہماری طرف۔ اور علیم حمزہ لام میم روٹ ہے، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، المناک۔ اس صیغے کے ساتھ جو لفظ بھی آئے نا، یہ انشاءاللہ آج ہم نے پڑھ لیا، اس کو آئندہ آپ یاد رکھیے گا۔ اگلی آیت میں عظیم بھی آ رہا ہے، علیم، عظیم، کریم، اس کے ساتھ جو ردم کے ساتھ لفظ آتا ہے، اس کے معنی میں ہمیشہ تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی مستقل۔ تو عذاب علیم کا مطلب ہے عذاب دردناک، لیکن مستقل دردناک عذاب، مسلسل دردناک عذاب اس کا مطلب ہے۔ اگلی آیت نمبر 105 ہے، ماں نہیں، یود الذین چاہتے، پسند کرتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکوں میں سے، این یہ کہ ینزلا نازل کیا جائے، علیکم آپ کے اوپر، من خیرن خیر میں سے، بھلائی میں سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کو، من یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل فضل والا، العظیم بڑا ہے، یعنی بڑے فضل والا ہے۔ اس میں یودو نیا لفظ ہے، واو دال دال اس کا روٹ ہے، ود کہتے ہیں محبت کو، تو یودو وہ چاہتے، وہ محبت کرتے، اور پہلے ماں آ گیا، اس کا مطلب نہیں، تو یہ نافیہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ محبت نہیں کرتے۔ آگے ہے یختصہ، یختصہ کا مطلب ہوتا ہے خا صاد روٹ ہے، وہ خاص کرتا ہے، خاص کرنا، مخصوص کرنا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے الگ کر کے اپنے لیے مخصوص کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے یختصہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیات 103، 104 اور 105 کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ، اور کاش، انہم، بے شک وہ، آمنو، جو ایمان لائے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، البتہ ثواب پاتے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، خیر، بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اللہ فرما رہا ہے کاش وہ لوگ جو ایمان لاتے اور کاش وہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس بہت خیر، بہت بھلائی پاتے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کاش کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ کاش وہ لوگ اللہ کا حکم ماننے میں جلدی کرتے، تقوی اختیار کرتے تو ان کو پتہ چلتا ان کے لیے کتنا فائدہ ہے، کتنی جزا ہے، کتنی بھلائی ہے اللہ کے پاس۔ اللہ فرما رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے جاننے والے۔ آیت نمبر 101 کے آخر میں تھا لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 102 کے آخر میں فرمایا لو کانوا یعلمون، کہ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب 103 کے آخر میں پھر فرمایا گیا دوبارہ سے لو کانوا یعلمون، کاش وہ علم رکھتے۔ یہ جو بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ کاش وہ علم رکھتے، کیونکہ عمل کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ علم کے لیے سب سے پہلے طلب، شوق، یقین، تڑپ ہونی ضروری ہے، پھر اس کے بعد انسان کوشش کرتا ہے۔ یقین کے آنے کے بعد ہی طلب اور شوق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ جس دل میں حق کو پانے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے وہی اس کو پانے کے لیے پھر کوششیں کرتا ہے۔ جب تک کسی بات کا دل میں یقین، پختہ یقین نہ ہو، اس کی تڑپ اور طلب پیدا ہی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کے دل میں یقین ہو کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے بہت سے خدا نہیں بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو وہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اسے شوق ہوتا ہے پیدا کہ اللہ نے اس کو اور اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے اس کے بنانے کا۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے گا تاکہ علم حاصل کر سکے، اور جب وہ پڑھنا شروع کر دے گا تو جانے گا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچے تاکہ آخرت کی رسوائی سے، آخرت کے عذاب سے بچ سکے اور جنت میں جا سکے۔ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اس کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گویا جیسے جیسے وہ دین سیکھتا، اللہ کا کلام پڑھتا جائے گا، اس کے اندر تقویٰ بڑھتا جائے گا، اور روز بروز اللہ کو خوش کرنے والے کام زیادہ اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا، زیادہ شوق سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو علم زیادہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے، ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے، اللہ کی طرف لوٹ آتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے، اصلاح کر لیتے، استغفار کرتے، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بہترین ثواب پاتے۔ کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے امت جن خرافات میں پڑ جاتی ہے یہ پھر پستی کی انتہا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ کوئی سیدھے راستے پر نہیں چلتا بلکہ وہ غلط سے غلط کاموں کو ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور انہی کے اندر وہ سیٹسفائی ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے پھر اس کے لیے خیر نہیں ہوتی دنیا میں، وہ سمجھتا ہے میں نے بڑی بھلائیاں لوٹ لیں، لیکن دراصل یہ اصل بھلائیاں نہیں ہوتی بلکہ اصل خیر، اصل بھلائی اللہ کے پاس ہے، جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ بھلائی اللہ کے پاس ہے اس کے لیے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، رعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہا کرو اور دھیان سے بات کو سنا کرو۔ اب یہ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یا ایھا الذین سے یہاں پہ پہلی دفعہ خطاب کیا جا رہا ہے قرآن میں، پورے قرآن میں ٹوٹل 88 دفعہ 88 ٹائمز یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، گویا کہ اہل ایمان کو علیحدہ سے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، ان سے ڈائریکٹلی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، محفل کے آداب سیکھو۔ صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے
کہ تم نے کیا کرنا ہے، کہ علم کی مجلس میں کیا کرنا ہے، سیکھنے کے لیے کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں جیسے طریقے نہ اپناؤ، غیر مسلموں کی تقلید نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ صورت مدینہ میں ہی نازل ہوئی، مدنی صورت ہے نا، اور مدینہ کے بہت سے حالات کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے جیسے حالات آتے تھے ویسے ویسے تعلیمات آتی تھیں تاکہ احکامات پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہ نیچرل طریقہ ہے نا۔ ان نیچرل طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کی پوری جو کتاب ہے وہ ایک ہی دفعہ نازل کر دیتا، تو پوری ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں کوئی گائیڈنس نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو جیسے جیسے مواقع آئے ویسے ویسے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، جیسے کہ یہ موقع آ گیا تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو دراصل مسلمانوں کو جو علم دیا گیا نا، یہ یاد رکھیے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بس علم برائے علم ہے، بلکہ صحابہ کرام کو حالات اور ضروریات کے مطابق ان کی اصلاح کی گئی، ان کو تعلیمات دی گئیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جو ہیں وہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے تھے نا فارمل طریقے سے، تو اس علمی مجلس میں بعض اوقات پرندے صحابہ کرام کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ اتنی تندہی سے سنتے تھے، غور سے بات کو سنا کرتے تھے، اور علم انسان سیکھتا ہی تب ہے، یاد رکھیے، جب وہ ادب سے بیٹھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آتے تھے، اور ان کی جو طریقہ تھا نا وہ غلط طریقہ تھا، کیونکہ بہت سارے منافقین بھی مجلسوں میں آتے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن دراصل وہ اسلام قبول نہیں کیے ہوتے تھے۔ تو وہ دین کی بات سننے نہیں آتے تھے بلکہ وہ تو ٹو لگانے کے لیے آتے تھے۔ تو اس طرح کی جو لوگ ہیں نا وہ آج بھی ہمیں بعض اوقات اپنی مجلسوں میں نظر آ جاتے ہیں کہ وہ صرف ٹو لگانے کے لیے آتے ہیں، ان کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، اور وہ ایسے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں اور مجلس کا جو ہوتا ہے نا ڈیکورم وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجلس کا جو ماحول ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان کو جھٹکنا نہیں ہے، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، کیونکہ اسی طرح کی مجلسوں میں بیٹھ کے وہ اچھی باتیں سیکھیں گے نا۔ لیکن یہاں پہ کیا تمیز، کیا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو آتے تھے نا منافقین آتے تھے، وہ توہین رسالت کرتے تھے، جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہر دور میں اس فتنے کا سامنا کرنا پڑتا رہا اور آج بھی کرنا پڑ رہا ہے، جسے مسلمانوں کو دلی دکھ بھی ہوتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں کہ مدینہ کے یہودی اور منافقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپ کو دکھ دینے کے لیے یہ شرارت کیا کرتے تھے کہ بات جب سمجھ نہ آئے تو رائنا کہا جاتا تھا، یعنی رعایت کیجیے۔ لیکن انہوں نے اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا تھا کہ عبرانی زبان میں رائنا احمق اور جاہل نعوذ باللہ کو کہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عبرانی زبان ہی میں اس سے ملتا جلتا لفظ تھا جو بد دعا دینے اور گالی دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس کے معنی تھے تم بہرے ہو جاؤ، اور یہ تب بولا جاتا تھا جب کسی کو کہنا ہوتا کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں گے۔ اب یہود زور سے تو رائنا ہی کہتے تھے، لیکن زیر رب وہ گالی دینے والا لفظ بول دیتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف بنا لیا۔ اور اس کو رائنا کر کے اگر کہا جائے، ای کے اوپر اس کو لمبا کھینچ کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہ ایک لفظ بول کے اور مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، دل ہی دل میں اس بات پر خوش ہوتے تھے، کیونکہ عربی زبان میں رائنا کے وہ برے معنی نہیں تھے جو عبرانی زبان میں تھے۔ عربی میں اس کا مطلب تھا کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہماری طرف توجہ کیجیے، ذرا بات کو دہرا دیجیے۔ اہل عرب کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی تو یہود کو اس سازش کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے بھی یہود کی دیکھا دیکھی رائنا لفظ کا استعمال شروع کر دیا۔ یہود کی ایک اور سازش تھی کہ زبان کو لچکا کر لفظ رائنا کو رائنا بولتے تھے، جیسے میں نے کہا نا ابھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کا لفظ چھوڑ دو بلکہ اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صرف منع نہیں کیا،
اللہ نے حل بھی بتا دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، اس سے زیادہ بہتر لفظ کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہمارے اوپر نظر کرم کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ بار بار یہ کہنے کی بجائے کہ ہماری طرف نظر کیجئے، متوجہ ہو جائیے، پہلی مرتبہ ہی بات کو دھیان سے سنا کرو، واسمعوا، یعنی بات کو توجہ اور غور سے سنا کرو تاکہ دوبارہ سننے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سورہ جن میں ہم پڑھیں گے کہ جنہوں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اللہ سنا تو ایک ہی دفعہ سنا، اور ایک ہی دفعہ اتنی توجہ سے سنا کہ مسلمان بھی ہو گئے اور داعیے دین بھی بن گئے اور دوسروں تک بھی وہ پہنچا دیا۔ لہٰذا یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ غور سے ایک ہی دفعہ سنو، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ وحی کے ذریعے یہود کی شرارت سے خبردار کر دیا، اور رائنا کے لفظ پر پابندی لگا دی کہ یہ نہیں بولنا، اس طرح کا لفظ نہیں بولنا۔ اس سے اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جن سے غلط فہمی ہوتی ہو، اور مجلس کے علم کی مجلس کے خاص طور پہ آداب کا خیال رکھا جائے، ادب سے بیٹھا جائے، گفتگو میں اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے، اچھے انداز سے بات کی جائے، اور مجلس میں توجہ اور غور سے بات سنی جائے، اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کی توہین نہیں کرنا چاہیے، کسی پر طنز نہیں کرنا چاہیے، اور الزام تراشی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو خیر خواہی کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور نرمی سے بات کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہود کو یہاں سے نکال دو، یہ نہیں کہا گیا منافقین کو یہاں سے نکال باہر کرو یا ان کو مار ڈالو یا یہاں آنے ہی نہ دو، بلکہ کہا گیا کہ اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں نا، اور اعمال کو بھی، تو بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فرما دیا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، تو ان کو مجھ پر چھوڑ دو۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرارتی یہود اس نیت سے نہیں بیٹھے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ صرف شرارتیں کریں گے اور اللہ کے حکم کی مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ماننا نہیں چاہتے، تو یہ محض مذاق اڑائیں گے۔ اور تو بتایا جا رہا ہے کہ دراصل یہ کافر ہیں، اور کافر یقیناً دردناک عذاب کے قابل ہیں۔ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کرتے تھے؟ کیوں اس نیت سے بیٹھتے تھے کہ ہم نے ایمان کبھی بھی نہیں لانا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ آیت نمبر 105 کے اندر کہ اس لیے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے پچھلی آیت میں یہود کے رویے کا ذکر ہے کہ وہ حضور اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، بغض اور عناد رکھتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی۔ یہود خود کو اہل کتاب کہتے اور مسلمانوں کو، عربوں کو امی کہتے تھے، اس سے بہت تکلیف ہوئی کہ ان کو نبوت مل گئی، اور مشرکین کو یہ تکلیف تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف دعوت کیوں دیتے ہیں۔ مشرکین کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ ایمان لانے کی جو صورت میں ان کو اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑتا تھا، اور انہیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے بہت محبت تھی، اور اپنے معبودوں سے بہت عقیدت تھی، وہ مال سے بھی بہت محبت رکھتے تھے، اور اپنی سرداری کا بھی ان کو ڈر تھا کہ سرداری چلے جائے گی۔ اسلام قبول کرنے کی صورت میں انہیں یہ سب چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا تھا جو انہیں کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی خیر یا قرآن کا نزول ہو یا نبوت آپ کے رب کی طرف سے انہیں ملے، یعنی یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور قرآن کے ملنے سے خوش نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ اہل کتاب کو بھی اہل ایمان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین تمہارے دوست نہیں بلکہ تمہارے دشمن ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کسی خیر کے ملنے پر کبھی خوش نہیں ہوتے، کسی کامیابی کے ملنے پر راضی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ان کا حسد ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو بدظن کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں کہ لوگ
لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو مرتد کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے، قرآن کے نزول کے لیے، نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ کہ نبوت کس کو دی جائے، قرآن کس پر نازل کیا جائے، یعنی یہ اختیار اللہ نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا۔ اگر اب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا مددگار بنانے کی درخواست کی تھی تو یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ہی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال ڈالا تھا، اور اس طرح ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسانوں میں سب سے اچھا دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص کے لیے چن لیا اور ان پر قرآن کا نزول فرمایا اور ان کو رحمت للعالمین بنایا۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، اللہ شکل و صورت نہیں دیکھتا، اللہ مال نہیں دیکھتا، اللہ عقل نہیں دیکھتا، اللہ صلاحیت نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ دل دیکھتا ہے، دل میں چھپی ہوئی تڑپ دیکھتا ہے، پھر اللہ اس کے مطابق خیر اور بھلائیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کو خیر اور برکت کا نزول ہم سب پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔